میں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہی کلمات بتائے، فرمایا کہ یہ میرے بلال کو سکھا دو، یہ کلمات میرے بلال کو سکھا دو۔ جب بلال کو سکھا دی یہ کلمات تو پھر جو پہلے اسلام کے مؤذن ہیں وہ بھی بلال حبشی ہیں، مدینہ کے پہلے مؤذن بھی بلال حبشی ہیں، مکہ کے پہلے مؤذن بھی بلال حبشی ہیں، آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ اور آپ کی آواز میں بڑا روب تھا، بڑے دور دراز تک جاتی تھی، اور اشہادو آپ شین نہیں پڑھ سین پڑھتے تھے، اشہادو اللہ الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ مدینہ تو مطلب گلیوں میں ایسے جاتا تھا جیسے بہترین نغمے گونج رہے ہیں، سناٹا چھا جاتا، ہمتن گوش ہو کے لوگ آپ کی آواز کو سنتے، اور اذان کے بعد پھر اقامت کہنے کی باری بھی آپ کی ہوتی ہے۔ پھر سرکار کے گھر کے کام کاج کرتے، جب فارغ ہوتے نا کبھی عرض کی حضور اجازت ہے، اجازت مل جاتی تو خاتون جنت کے گھر چلے جاتے، ان کے بھی سارے کام کاج کر رہتے۔ ایک دفعہ ایسے ہی فجر کی وقت اذان آپ نے دی، بھی ٹائم تھا جماعت میں، اقامت آپ نے کہنی تھی، تو گئے ذرا باہر تو دیکھا امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہ کو آپ نے خود اپنی گود میں کھلایا ہوا مکہ شریف میں بلال حبشی نے۔ آپ نے دیکھا کیا کہ سیدہ چکی چلا رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، عرض کیا سیدہ آپ ان کو بہلائیں، ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چکی میں چلاتا ہوں، چکی چلاتے رہے۔ جب آئے تو اقامت ہو چکی تھی، بعد میں جب سرکار نے پوچھا نا تو آپ نے سارا واقعہ بتایا، سرکار مسکرا پڑے، یعنی آپ کے گھر کے بھی سارے کام خاتون جنت گھر کے کام یہ بلال حبشی نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ پھر سرکار کا گھر کا جو بجٹ ہے نا وہ بھی آپ کے ذمہ تھا، سودا سلف لا کے دینا، قرض لینا، قرض واپس کرنا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا جس نے ملاقات کرنی ہے وہ بھی پہلے بلال حبشی سے ملتا، پھر جو سرکار سے ملاقات ہوتی۔ ایک مشرک سے کہتے ہیں بلال حبشی میری ملاقات، اس نے کہا کہ مجھ سے قرض لے لیا اور نہ کسی مانگو، مجھ سے قرض لے لیا جتنا لینا ہوتا ہے، اور مطلب میں لیتا رہا، استعمال ہوتا رہا، کوئی کپڑے کسی کو ضرورت ہے مطلب کپڑا لے دینا، قرض میں نے لیا ہوا تھا۔ ہمارے ہیں کہ ایک دن میں اذان پڑھنے لگا نا ظہر کی، تو وہ آ گیا مشرک، ساتھ اور بھی ساتھی تھے، اس نے کہا کہ اس مہینے ختم ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ میں 3-4 دن تھے، میں نے کہا تھوڑے دن، اس نے کہا 4 دن رہتے ہیں، چاند اس وقت تو قمری سال چلتا تھا، تو اگر آپ نے مہینہ ختم ہونے تک میرا قرضہ نہ ادا کیا، میں نے آپ کو پکڑ کے لے جانا اور غلام بنانا، جیسے پہلے بکریاں چلاتے تھے نا اسلام نے، ایسے ہی غلام بنا لوں گا۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی، وہ پرانا وقت یاد آ گیا غلامی کا۔ عشاء کی اذان دی، تکبیر کہی، اس کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، عرض کیا حضور یہ معاملہ ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں کہیں رپورٹ ہو جاتا ہوں، دور چلا جاتا ہوں، جب آپ کے پاس مال آ جائے گا مجھے بلا لینا، میں اس کو دے دوں گا، ویسے ادھر آپ مشور کرے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ تو بلال حبشی فرماتا ہے میں اجازت لے کے گھر آ گیا، اپنی تلوار لی، اپنی ڈال لی، جوتا لیا، سواری لی، ارادہ تھا صبح فجر کے بعد نکل جاؤں گا۔ کہتا ابھی فجر کے وقت ہونے والا ہے تو آیا میرے پاس بندہ، اس نے کہا سرکار بلا رہے ہیں۔ جب میں گیا سرکار نے، میں دیکھتا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی ہیں، میں بلال جب اپنا قرضہ سارا ادا کروں، میں سارا اس کا قرض بھی اتار دیا، پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ کا کام تھا ایک بہترین کپڑا آپ نے رکھا ہوا تھا، جب سرکار جاتے ہیں نا دو میں اوپر سایہ کرتے، جب نماز استسقاء یا عیدین کے لیے سرکار جاتے ہیں تو آگے آگے بلم لے کر بلال حبشی چلتے تھے۔ نہ سرکار نے حکم دیا نہ خدا نے حکم دیا، لیکن سرکار نے منع نہیں کیا کہیں میرے عاشق کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ عشق و ادب کسی حکم کا محتاج نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف نہ ہو، جتنی بھی تعظیم کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد جب مکہ تو مکرمہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں،
بلال حبشی فرماتا ہے سرکار نے بلایا عثمان بن طلحہ کو جس کے پاس چابی تھی، آج کی ان کی نسل میں ہے، بولا لاؤ چابی ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک دن وہ آئے گا تم خود مجھے چابیاں دو گے، چابیاں دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔ سرکار نے اس سے چابیاں لے کر بلال حبشی کو دی، فرمایا بلال آج بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی آپ ہی کھولیں گے۔ اور مطلب میں نے دروازہ کھولا تو میں اور میرے آقا علیہ السلام، حضرت علی اور زید بن حارثہ، ہم 4 ہستیاں داخل ہوئی ہیں۔ بتوں کو مسمار کیا گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگا دیتے، آج کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگا دیتے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب مار کھانے کا وقت ہو تو بلال کھائے، سامنے تلواریں چمکے تو بلال کے، تو آج اللہ نے عظمت دیا تو کوئی اور جان کیوں پڑے، آج بھی بلال ہی پڑے گا۔ مدینہ کا پہلا موسمی بلال حبشی ہے اور مکہ کا پہلا موسمی بلال حبشی ہے۔ عرض کیا حضور وہاں تو مدینہ میں چبوترا تھا، اصحاب صفا چبوترا کہتے ہیں، ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی، صرف سرکار کی زیارت کرتے، دین کا علم سیکھتے، اس چبوترے کے اوپر چڑھ کے بلال حبشی جان پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھنا یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کا فتویٰ بھی ہے فتاوی رضویہ میں، مسجد کے اندر اذان پڑھنا خلاف سنت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بھی اندر علیحدہ حجرے میں پڑھتے ہیں، علیحدہ مخصوص جگہ کر کے اوپر اذان پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ تو عرض کیا حضور وہاں تو چبوترے کے اوپر، آج بھی اسی چبوترے کے میں گیا ہوں نا، ہم نے زیادہ کوشش کی کہ ریاض الجنہ کے قریب ہی نمازیں پڑھیں، بالکل وہ چبوترے کے پاس اس کے اوپر اذان ہوتی ہے، ادھر ہی کھڑا ہو کے امام جماعت کراتا ہے۔ عرض کیا حضور وہاں تو چبوترا تھا جس کے اوپر اذان پڑھتا تھا، یہاں تو چبوترا بھی کوئی، یہاں کہاں اذان پڑھوں؟ جب میرے آقا نوازتے ہیں تو رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو بلال آج تو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان پڑے گا، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے بلال حبشی سرکار کے حکم سے کعبہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان پڑھے ہیں۔ سرکار کے ساتھ پیار کرنے والے کا مقام دیکھو، بلال حبشی کے قدم اب کعبے کے بھی اوپر ہے، کعبہ بلال حبشی کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھی اور دنیا کو بتلا دیا کہ میں نے در رسول پہ دل کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ دل کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، عشق رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، غم خانۂ حیات کو، غم خانۂ حیات کو جنت بنا دیا، غم خانۂ حیات کو جنت بنا دیا، میں نے در رسول پہ دل کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے مؤذن مکے کے بھی آپ بن گئے، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار کے کسوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، یہ سرکار کو شرف ملا اور آپ کو ملا۔ اور اکثر ان کی نکیل پکڑ کے بھی آپ چلا کرتے تھے، اور جب اذان پڑھ کے آ جاتے نا ہوتا وقت نماز کا، تو آپ عرض کرتے الصلاۃ یا رسول اللہ، سرکار کو ساتھ لے کے جاتے، جا کے ساتھ جاتے، جا کے نماز ادا ہوتی۔ اور بعض کا جب سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آتا، فرمایا بلال اذان پڑھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اتنی پسند تھی آواز سرکار کو بلال حبشی کی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، بلال حبشی فرماتے ہیں کہ عشاء کی میں اذان لے کر آیا، جب آ کے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور سرکار نے کہا کہ بلال صدیق اکبر کو میرا حکم دے وہ نماز پڑھائے، وہ جماعت کرائے۔
سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے، 17 نمازوں کی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان بعض عقیدہ لوگوں کے اوپر، جب مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات کو سرکار نے امامت فرمائی ہے نا، مقام صغرا پہ اذان جبریل امین نے پڑھی ہے، تو سرکار کا دست مبارک پکڑا، مصلی امامت کھڑا، حضور امامت کرائیں۔ جس کو جبریل امین مصلی امامت پہ کھڑا کرے اس کے اوپر تو آج تک کسی کو اعتراض نہیں، تو جس کو محبوب کبریا خود حکم دیں اس کی امامت کے اوپر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یہ بدبختی ہے ان کی، نہیں تو اور کیا ہے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں، میری آہیں نکل گئیں، میں نے عرض کیا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اگر جنم دیا ہوتا تو اس سے پہلے میں مر چکا ہوتا، سرکار کی یہ حالت نہ میں دیکھتا۔ سرکار کی طبیعت نثار عبداللہ بن انیس کا کلیجہ پھٹ گیا، شہادت ہوگی سرکار کی کو دیکھ کر اس حالت میں۔ سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیوں نے تلواریں پھینک دیں، لیکن میں قربان جو صدیق اکبر پر، وہ سرکار کے رخسار کو بوسے دے دیا۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب پردہ فرما گئے ہیں، اور میں نے دیکھا صدیق اکبر سرکار کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ ایک اور اطلاع کرتے ہیں جی 2 دن کے بعد سوموار کو آپ نے پردہ فرمایا، تو جا کے منگل بدھ کی درمیانی رات تدفین ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آؤ بلال کے آقا کی شان میں تمہیں بتاؤں۔ اس لیے کہ انبیاء کا جنازہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ، یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتے، یہ میرے اور آپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے اتنا ٹائم لگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ والسلام پڑھا، درود پاک پڑھا، اس کے بعد تمام فرشتے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ سرکار کی نماز جنازہ کیسے ہوئی، اور اس کے بعد سرکار اسی چارپائی کے اسی گنبد حضرہ میں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، یہاں ہی آپ نے پردہ فرمایا جہاں گنبد حضرہ بنا ہوا ہے۔ تو چونکہ جگہ تھوڑی سی تھی، پہلے صدیق اکبر کے ساتھ چند صحابہ آتے، سرکار کی نماز یہ تھی، نماز سرکار کے چہرے کا دیدار کرتے، درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے، پھر دوسرے آتے وہ چلے جاتے۔ تمام صحابہ پہلے اللہ تعالیٰ سے کام، پھر جبریل امین، تمام فرشتے وہ بھی آتے رہے، ایسے ہی زیارت کرتے، درود و سلام پڑھتے چلے جاتے۔ جب ان کی باری ختم ہوئی تو پھر صحابہ کا کام شروع ہو گیا، اس لیے اتنا ٹائم لگا تھا۔ اور یہ سرکار کی نماز جنازہ ہے، آتے صحابہ 5-10، سرکار کے چہرہ انور کی زیارت کرتے، درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے، پھر دوسرے آتے۔ اس کے بعد بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اب میرا جی نہیں لگتا مدینہ المنورہ میں، میں حلب چلا گیا، ملک شام کے شہر۔ فرماتے ہیں کہ ابھی جب میں حلب چلا گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، آمان نے کہ اللہ دے محبوب خواب دے وچ مینوں دیدار فرمایا بلال کی گل ہے ساڈے ملن نوں دل نہیں کردا۔ بلال حبشی پہ روایت فرماندے نے کہ سرکار نے بلال کی گل ہے تیرا دل نہیں کردا ساڈے ملن نوں؟ بلال حبشی فرماندے نے جدوں میں سرکار دا فرمان سنیا میری آہاں نکل گیاں، چیخاں نکل گیاں، رات دا وقت اس ویلے تے سواری تیار کیتی، ملک شام تو چلیا، چلدا اپنا جدوں میں مدینہ المنورہ آیا، بلال حبشی اپنا مدینہ المنورہ دی گلیاں جو سرکار نوں پہ تلاش کردے نے، کدی مسجد نبی وچ دیوانہ وار جاندے نے، حجرہ مبارک دے کول گئے، قبر انور دے کول اپنا جدوں اپنا قدماں کھڑے ہوئے، اپنا گش کھا کے ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جو ہوش آئی، مدینے وچ پتہ چل گیا بلال آئے نے۔ صحابہ نے فرمائش کی بلال آج وہ اذان سناؤ جدے اپنا پورے مدینہ المنورہ دی گلیاں وچ ایک بہار آ جاندی سی، سناٹا چھا جاندا سی، اور میں کہ ہن میرے وچ ہمت نہیں، ادوں میں کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ
महबूब किबरिया का चेहरा मेरे सामने आंदा तस्कीन मिलती सी। हुण अजान नहीं पढ़ी जानी, आपने इनकार कर दिता। सदीक अकबर फरूक बड़े बड़े जइए साहबा कहते रहे, उन्होंने सारिਆਂ ने मशवरा किया कि हसनैन करीमैन जिहड़े शहजादे ने उन्हों की गल फरूक आजम कभी नहीं सी टाली, जरा उन्होंने बुलाया जाए। हसनैन करीमैन अजे तकरीबन 8-8 साल दी 8-8 9-9 साल दी उम्र ने उन्होंने बुलाया गया तो उन्होंने आके फरमाइश की, अर्ज की अपना बिलाल अज सानू अज़ान सुना दिओ। आप दी अखां च आंसू आ गए, फरमाया शहजादे हो तुहाडी गल मैं नहीं टाल सकदा। अज़ान शुरू की, अपना मदीने दी गलियां में जिहड़ा वे औरतां मर्द इकट्ठे हो गए ने, एक अपना जिहड़ा वे बड़ा बेहतरीन अपना मंजर पैदा हो गया वे, अपना फिज़ावां खुशगवार हो गई ने, मुअंबर हो गई ने, मुअत्तर हो गई ने। उदों बाद अज़ान शुरू की, जो पहुंचा शहादो मुहम्मद रसूलुल्लाह, सामने महबूब किबरिया नजर नहीं आए। बिलाल हबशी दी चीखां निकल गई, जमीन ते डिगा गश खाता ते बेहोश हो गए। तो फिर दोबारा फिर उत्थे चले गए हलब शहर दे विच। फरमाया कि मैं मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा, मैं सरकार का नाम लेना, सरकार सामने आते सन, मैनू तस्कीन मिलती सी। उस बाद अजान मुकम्मल भी नहीं हुई बिलाल हबशी को, उस जेल सवारी से आए, उसे वापस चले गए। और याद रखा जाका करीम दी वो कब्र अनवर की मट्टी जी है वह बिलाल हबशी भी चुमी है, उन्होंने सर विच भी पाया वे। अजे सरकार इस तो पहले बिलाल हबशी तो पहले एक होर राबी आया, ये अपना जड़ा वे अपना हाफिज़ इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर पहली सफा 518 उत्ते रवायत को नकल करते हैं। उन्हें आके सरकार मुबारक की कब्र मुबारक वेखी, वो मट्टी नूं चुम्मिया सर पाया, उत्थे खड़ा कहना नफ्सिल फिदाउ दी कब्रिन अंता साकिनुहु फीहि लफान व फीहि जूद वल करम। ये उदों भी अकीदा जिहड़ा गुलामां दा अकीदा वे। सुनो अल्फाज बड़े प्यारे होंदा, नफ्सिल फिदाउ दी कब्रिन अंता साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान हो जिस कब्र दे विचों जिथे हजूर तुसीं आराम फरमा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये राबी पे कहता है, मैं नहीं कहना तफसीर इब्ने कसीर पहली जिल्द सवा 518 भी खोल के वेखो, कहता नफ्सिल फिदाउ ली कब्रिन अंता साकिनुहु फीहि लफान व फीहि जूद वल करम। या रसूलुल्लाह मेरी जान कुर्बान हो जिस कब्र दे जिहदे विच तुसीं अंता साकिनुहु, यू आर ड्वेलिंग इन इट, जिहदे विच तुसीं आराम फरमा रहे हो, सकून फरमा रहे हो। फीहि लफान व फीहि जूद वल करम, इहदे विच पाक दामनी में ते जूदो करम भी है। ते नाले ऐत पे पढ़दा वाला अल्लाहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह ये 64 नंबर आयत 5वां पारा सूरह निसा कि ऐ मैं ते ऐ सुन के आया सा अल्लाह दा हुक्म जो गुनाहगार हो जाओ, स्याकार हो जाओ, बदमाल हो जाओ, ला तकना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तू मायूस ना होया तो की कर दे जाओ कम टू यू, मेरे महबूब करीम दे कदमैन शरीफैन में आ जाया जे। या अल्लाह बख्श देगा, फरमाया नहीं फस्तगफिरुल्लाह, मेरे महबूब दे कदमैन शरीफैन में आके फिर मेरे को तौबा इस्तगफार करो। या अल्लाह बख्श देगा, फरमाया नहीं वस्तगफर लहुमुर रसूल, इसे लाम उत्ते पेश है।